السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ حکومت اور اداروں کے درمیان جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی تازہ ترین مثال چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف حکومتی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس اور پھر ان کے خلاف ایک درخواست کا منظور ہو جانا سپریم کورٹ میں بہت اہم ہے۔ اور خاص طور پر اس وقت جو اپوزیشن کے ساتھ لڑائی ہے اور اپوزیشن کی جو حکومت کے ساتھ لڑائی ہے، اس سے ایک بڑی دلچسپ سچویشن بن گئی ہے۔ اور اس سے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب جاوید فاروقی صاحب کو، سینئر کارسپونڈنٹ JNN کے، اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ یہ سیاسی صورتحال کو جو اس وقت جاری ہے اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور کیا بلاول صاحب کا جو دورہ ہے اس وقت جنوبی پنجاب کا، کیا وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم فاروقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ معظم آپ نے بلایا۔ فاروقی صاحب بتائیے گا، جس طرح میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اس وقت وجہ تنازع بنتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ ان کا ایسا کیا گناہ ہے جو ان کو پکڑ کے ہر وقت رگڑا ہی لگ رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو بایو میٹرک سسٹم جو گورنمنٹ جو لانا چاہ رہی ہے EVM، اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ اپنی ریزرویشنز دی ہیں اور لمبے چوڑے خط لکھے ہیں جس میں اس کے اوپر اعتراضات عائد کیے ہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن یا تو پہلے اپنا خود ایک الیکشن کو دھاندلی سے پاک اور شفاف کروانے کا یا تو خود کوئی اہتمام کرے، یا مطلب ابھی تک اس نے خود پچھلے جتنے بھی الیکشن آئے ہیں ان کے اوپر الزامات عائد ہوتے رہے ہیں کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن یہ فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اب اگلے الیکشن کو کس طرح سے شفاف کروانا ہے، یا تو الیکشن کمیشن اپنا کوئی پلان دے کہ ہم یہ نئی چیزیں اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ اس کی جو شفافیت ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں، وہ تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ لیکن اگر ہم EVM لے کے آ رہے ہیں تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے پورے کا پورا ایک خط لکھ دیا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا۔ الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا 37 صفحات پر مشتمل خط ہے، اور اس کے اندر انہوں نے صرف EVM پر اعتراض نہیں کیا، حکومت نے انفیکٹ جو 2 کام کیے ہیں اس کے اندر وہ بڑے سنجیدہ نیت کے تھے۔ جو بل انہوں نے پاس کرایا تھا قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی عدم موجودگی میں، اس کے اندر انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا ایک اختیار ہے ووٹر لسٹیں مرتب کرنے کا، ووٹر لسٹوں کے اندر نئے ووٹرز کو شامل کرنے کا، اور ووٹرز کے اخراج کا، یعنی جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے ووٹ، وہ لے کے دے دیا نادرا کو۔ بنیادی طور پر جو ایک آئینی ادارے کے جو دائرہ کار ہے، حکومت نے انفیکٹ اس پر کٹ لگا کر اس ادارے کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ EVM کا تو ایک بالکل مختلف ہے نا، کیونکہ جو الیکشن ایکٹ خود مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں 2017 میں پاس ہوا تھا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا چیک بھی کر لیں کہ ووٹر لسٹیں تو پہلے بھی نادرا نے ہی بنائی تھیں، اور اس کے بعد نادرا نے الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی ووٹر لسٹوں پر تصویریں لگائی تھیں۔ ہاں، یعنی اس کے اندر اس کی انپٹ رہی ہے نا۔ اچھا، اگر ہم بات کر لیں اسی کے اوپر کہ جو انہوں نے اعتراضات عائد کیے ہیں، اور اس کے بعد انفیکٹ جس طرح سے اسے ریجیکٹ کیا گیا ہے، تو یہ زیادہ قریب ہے الیکشن کمیشن کا موقف اپوزیشن کے۔ اپوزیشن اسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہی ہے۔ تو اس میں اگر ہم سمپلی اس میں جائیں تو اس کے اندر بینیفیشری جو ہے الیکشن کمیشن کی اس لیٹر کا اور اس فیصلے کا، وہ اپوزیشن ہے۔ تو ایسی صورت میں گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا اگریسو طور پر سامنے آئی ہے، اور اس نے الیکشن کمیشن کی جو حیثیت ہے اسی کو کویسچن کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک صرف قانونی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی ایک جو ہے چال بھی ہے حکومت کی کہ آپ الیکشن کمیشن کے کردار کو اس قدر متنازع کر دیں، اس کے اوپر سیدھا الزام عائد کر دیں کہ اس کے بعد اس کی جو جانبداری غیر جانبداری ہے وہی اس کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا جائے، اور اس کے بعد کم از کم یہ تو ضرور ہو کہ الیکشن کمیشن ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ چلا جائے۔ الٹیمیٹلی کوشش تو گورنمنٹ کی یہ ہوگی کہ نیا الیکشن کمیشن لایا جائے اور کوئی ایسا کورٹ سے کوئی آرڈر آ جائے، کوئی انہیں ریلیف مل جائے۔ تو یہ الیکشن کمیشن بظاہر ابھی تک یہ لگتا ہے کہ حکومت اور یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ اکٹھے ساتھ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور یہ حکومت کا ایک، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا ایک پولیٹیکل ٹیکٹ ہے کہ وہ اس پر یہاں تک کہے گئے، ریمارکس دیے گئے کہ شاید کہیں سے یہ لے رہے ہیں، اپوزیشن سے یہ رہنمائی لے رہے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر الزامات بھی عائد کیے گئے۔ تو
اس قسم کے الزامات جو ہیں یہ ایسا تو ہوتا ہے کہ اپوزیشن عام طور پر الزامات عائد کرتی ہے حکومتی اداروں کے اوپر یا حکومتی فنکشنریز کے اوپر، لیکن حکومت خود ایک بہت بڑی ایک جو آئینی عہدہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، اس کے اوپر الزامات عائد کر رہی ہے. تو یہ سراسر میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک متنازعہ بنانے کی کوشش ہے، اور متنازعہ بنا کر تاکہ ان کا کانٹا نکالا جائے اور ان سے جان چھڑا کر نیا الیکشن کمیشن جو ہے. ایک سوال اسی سے ضمنی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر اختیارات ہیں، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی کر سکتے ہیں، ایون کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا بھی دے سکتے ہیں. اور اگر وہ چاہیں تو یہ جو اراکین جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی یا الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا تھا، ان کو نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں. جب اب یہ تو الیکشن کمیشن کرتا نہیں کرتا، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن حکومت نے اگر یہ الیکشن کمشنر چینج نہیں ہوتے یا ان کی تمام تر کارروائیاں بالکل سائڈ پہ چلی جاتی ہیں، تو اس حکومت نے اسی الیکشن کمیشن کے تحت اگلا الیکشن لڑنا ہے. نہیں دیکھیں، حکومت کا یہ جو ہے سارے کا سارا اس کا جو رویہ ہے وہ تو بڑا عجیب و غریب ہے. وہ اسے اگر متنازع کہتے ہیں تو یہ ایک پورے ایک جو پارلیمنٹری جو ایک پروسیس جو اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، جو 18ویں ترمیم کے بعد کوئی ایک مشاورت کے بعد، تو پوری مشاورت کے بعد جو نام گئے ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن متفق ہوئے اور وہ لگے ہیں. اب اس کے بعد آپ چیف الیکشن کمشنر کو اس طرح سے متنازع قرار دیں، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. اور یہ حکومت لگتا ہے، مجھے ویسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں کچھ چیزیں جو ہیں کوئی حکومت کو کمفرٹیبل نہیں ہے، اسے لگتا نہیں ہے کہ آئندہ الیکشن میں اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے کوئی دال غلطی نظر نہیں آتی. اس لیے وہ آئندہ الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر ابھی سے خود حکومت شور مچا رہی ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن جو تھی وہ آنے والے الیکشن جو بھی ہوتے تھے الیکشن، تو اس کے اوپر اپنے خدشات کا اظہار کرتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ دھاندلی کرے گی یا یہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. اس میں عجیب و غریب پوزیشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ شور بچا رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہوں گے اگر ہم جو کچھ سجیسٹ کر رہے ہیں یہ اگر نہ کیا جائے تو. ویسے اپوزیشن حکومت کے لیے ہے خطرہ کسی طرف سے؟ دیکھیں ابھی تک تو یعنی دو طرح کی خطرہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ود ان پارلیمنٹ کیا کوئی خطرہ بن سکتی ہے، تو اس میں تو اپوزیشن کے پاس نمبرز نہیں ہیں کہ وہ اس کے لیے خطرہ بن سکے. اچھا، چھوٹی موٹی جو ایک امید بنی تھی کہ پی ڈی ایم بنا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کرے گی اپنے آپ کو، جس میں ایک دو انہوں نے کام بھی کیے، پریکٹیکلی کام بھی کیے کہ عدم اعتماد لے کے آئے، لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن بری طرح سے پٹ گئی جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد جو تھی وہ تھرو نہ ہو سکی. پھر اس کے بعد آپ اپوزیشن اپنا نیا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بھی نہیں لا سکے، یوسف رضا گیلانی ہار گئے. اکثریت ہونے کے تو باوجود اکثریت اس وقت تک تو پی ڈی ایم موجود تھی، اب تو پی ڈی ایم بالکل ٹوٹ چکی ہے. تو ایک تو ہاؤس کے اندر، ایوانوں کے اندر خطرہ جو پہلے تھا وہ تو پہلے ہی اس میں سے ہوا نکل گئی تھی. اب پی ڈی ایم جو پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پر جو خطرہ بن سکتی تھی، اب وہ بھی امکانات نہیں رہے کہ وہ ٹوٹ چکی ہے. اور دیکھیں جب سے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں سے نکلی ہے اس کے بعد سے پی ڈی ایم کا وہ ششکا نہیں رہا، وہ دمخم نہیں رہا پی ڈی ایم کے اندر. پی ڈی ایم کی کسی اناؤنسمنٹ کے اندر کوئی تھرل نہیں ہوتی. وہ اناؤنس بھی کر دیتے ہیں یہ حکومت فراڈ ہے، یہ حکومت جانے والی ہے، یہ اس حکومت کو ہم نکال پھینکیں گے، لیکن اس کی کسی بات کے اوپر کوئی اس قسم کی پولیٹیکل تھرل پیدا ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بلاول صاحب اس وقت کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا دورہ، اور وہاں پر وہ مختلف جگہوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں، بڑے جلسے کیے ہیں، ورکرز کنونشن کی ہیں. وہ یہ جو بات کر رہے ہیں بار بار کہ اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا، اور بلکہ ہم پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر ہے وہ بھی جیالہ لے کے آئیں گے، اس بات میں کون سی تھرل ہے؟ نہیں دیکھیں، بات جو ہے وہ کرنی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے ان کی سیاسی قائدین کی جو اپنے ورکر کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے انہیں کوئی نہ کوئی خواب دکھائے رکھنا ہے. تو سیاست میں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ورکر جو ہے، اپنا ووٹر جو ہے، سپورٹر ہے، اسے کوئی نہ کوئی ایسے الیون میں رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑا رہے. اگر آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو آپ تحریک استقلال بن جائیں گے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی الیکشن موڈ میں آ گئی ہے؟ وہ بالکل الیکشن موڈ میں آ گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بار جو پیپلز پارٹی کا جو خیال ہے وہ دیکھیں، وہ اگر مرکز میں حکومت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سندھ تو ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس پنجاب سے سیٹیں نہیں ہوں گے
ہوں گی تو آپ مرکز پہ کیسے حکومت بنا سکتے ہیں؟ تو پنجاب میں وہ جس سیچوریشن پوائنٹ پہ جا چکے ہیں اس سے اب نیچے کہاں جانا ہے انہوں نے؟ دیکھیں مجھے بتائیں نا، 7 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اب 7 سے نیچے کیا ہو؟ یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ 0 پہ چلے جائیں. اب یہاں سے انہوں نے اوپر آنا ہی آنا ہے، کچھ نہ کچھ اوپر آنا ہی آنا ہے. تو اس میں وہ اب تو وہ ہر حد تک جائیں گے، پیپلز پارٹی آل آؤٹ جائیں گے. دیکھیں سیاست میں ایک چیز ہمیں، میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک بڑا ایک سنہری کال ہے کسی کا، یہ بات کرتے ہوئے وہ ذہن میں لے آنا چاہیے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو یہ کسی کا کوئی سگا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں جو کچھ ہوا، میں اس چیز کو معظم صاحب کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو گیا ہے، جنازہ نکل گیا ہے، ختم ہو گئی، اب پنجاب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں نے بعض چیزیں دیکھیں جو آپ نے آن گراؤنڈ جو چیزیں ایکسرسائز کی ہو، بطور رپورٹر میں نے جس طرح سے دیکھا ہے، چیزوں کو کور کیا ہے، مطلب میں نے کبھی اس بات کو بائی نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی. میرا موقف یہ ہے، ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ختم کیا گیا ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کو ختم کہاں سے کیا گیا؟ 2 جگہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کو سب سے بڑا نام تو بڑا آرام سے آیا تھا کہ آصف زرداری نے ختم کر دیا. آصف زرداری نے یہ ضرور کیا ہوگا کہ اس نے وہ توجہ نہیں دی پیپلز پارٹی کے اوپر جو درکار تھی بی بی کے بعد، تو وہ پیپلز پارٹی یہاں سے. دوسرا یہ تھا کہ نواز شریف کے ساتھ آپ اتنا زیادہ جڑ گئے کہ جس کے بعد پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تو پنجاب کے اندر رائیول تھی نواز شریف کی، تو جب آپ نے اس کی مخالفت ہی چھوڑ دی تو آپ کے پاس تو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس طرح سے پولیٹیکلی آپ نے اس کو ختم کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب یا بلاول صاحب پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نواز شریف کو بھی ٹارگٹ کریں، یعنی مسلم لیگ نون کو بھی ٹارگٹ کریں، اور پی ٹی آئی کو بھی ٹارگٹ کریں، اور زیادہ ٹارگٹ نون کو کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا جو خاتمہ ہوا ہے، اس میں اگر پیپلز پارٹی کی بات مان لی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خاتمہ کیا، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پورا ساتھ دیا اس میں مسلم لیگ نون نے بھی. مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر کوئی سپیس نہیں دیا، بلکہ اس نے مٹا کر رکھ دیا. پیپلز پارٹی کے پرانے نام جو تھے، نوابزادہ غضنفر گل جیسے جنہیں ہم نے دیکھا دیوانہ وار بی بی کی برسی پر، بھٹو صاحب کی برسی پر ناچ رہے ہوتے تھے، ایسے دھمال ڈال رہے ہوتے تھے وہ، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے لوگ بھی انہوں نے توڑ لیے اور لے لیے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کسی قسم کا کوئی مارجن نہیں دیا، کوئی ترس نہیں کھایا پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں. اب پیپلز پارٹی کیوں یہ مارجن دے پی ایم ایل این کو جب اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اچھے تعلقات بنانا چاہتی ہے، اور وہ اچھے تعلقات رکھتے ہوئے جب پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے تعلقات خراب ہوں گے تو وہ اس سپیس کو وہ گین کرے گی ہر لحاظ سے. اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اگر دیکھا جائے اس کے پاس تو 11 رکنی ٹیم پوری ہے، باقی جو سارے ہوتے ہیں یہ تو ریزروس پلیئر ہیں نا. بلاول صاحب ایک ریزرو پلیئر ہیں. کس نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی؟ نظر آ رہا ہے ضرورت ہوتی ہے، ہر پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے انگیجمنٹ کے لیے. صرف آپ کو اس وقت نہیں، اس وقت تو آپ کو سب سے زیادہ لڑائی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بذات خود اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے فاروقی صاحب اس بات کے بڑے مصدقہ اشارے ہیں کہ ایک نئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے. نہیں، میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کسی بھی پارٹی کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوگی کسی وقت مسلم لیگ نون کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھے، انگیج رکھتے ہیں وہ. سو پیپلز پارٹی کو بھی انگیج رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی تو ایک ریئلٹی ہے نا بھائی. تو وہ پنجاب کے اندر وہ اپنا اسپیس جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے جب سے انہوں نے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے، اور اس کے بعد سے انہوں نے بالکل اس کی ضد پہ گئے ہیں، اور جن لوگوں کو مسلم لیگ نون نے نکالا یا مسلم لیگ نون کو جن لوگوں نے چھوڑا انہوں نے ان کو ویلکم کہا، جیسے جنرل عبد القادر وغیرہ بلوچستان میں، ثناء اللہ زہری، وہ سارے کا سارا قبیلہ انہوں نے جوائن کروا لیا نون لیگ کے جو ناراض لوگ تھے. اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ توڑیں گے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ نون کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری رہتی ہے تو یہ اس کے بعد جو سپیس کریٹ ہوگا یہ سپیس ہم حاصل کریں گے. اور اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہی ہوگا نا کہ مسلم لیگ نون کو وہ ٹارگٹ کریں گے، مسلم لیگ نون کو ایک مخالف کے طور پر ایڈریس کریں گے، تو ہی دوبارہ وہ جو پی ٹی آئی
اینٹی مسلم لیگ نون ووٹ لے گئی تھی، اب وہ اینٹی نواز ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنے آپ کو ری گروپ کرے گی، لیکن میں اپنے اسی سوال کو دہراتا ہوں کہ کیا کوئی نئی کنگز پارٹی بنتی جا رہی؟ مجھے ایسے اشارے کچھ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ میں نے بھی سنی ہیں، اور یہ میں نے بلکہ یہ باتیں جو ہیں یہ پنجاب اسمبلی کے اندر سنی ہیں، وہاں جو پارلیمنٹیرینز ہیں میں نے ان کی زبانی سنی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نئی پارٹی، اچھا وہ پارٹی کی شکل کیا ہے کہ پارٹی آلریڈی ایک کنگز پارٹی جو اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی کہنے کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ کنگز پارٹی ہے، لیکن اگلے الیکشن میں انہیں اگر پی ٹی آئی اسی شکل میں رہتی ہے تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا سائز شاید چھوٹا ہو، اور اس سائز کو پورا کرنے کے لیے ایک نیا دھڑا جو ہے وہ تیار کیا جائے. مثلا اس میں آپ کے پاس سامنے آپشنز موجود ہیں. چودھری پرویز لائی ہیں، ان کی پارٹی کیو لیگ جو پہلے ایک اچھی اس کی اسٹرینتھ تھی، جب 2008 کے انتخابات ہوئے ہیں تو اس وقت بھی ان کی اچھی خاصی سیٹیں تھیں، ہار کے بھی، تو اس سے اگلے الیکشن میں بھی کچھ تھی، لیکن اب بالکل ہی نیچے چلے گئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کیو لیگ میں تھوڑی سی جان ڈالی جائے اور اسے دوبارہ سے اس کا سائز بڑا کیا جائے، تاکہ یہاں اگر دوبارہ پی ٹی آئی کی اور کیو لیگ کی حکومت بنانی ہے تو ان کی بارگیننگ جو ہے، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ذرا ڈیفرنٹ ہو. عمران خان کو ہو سکتا ہے کوئی فری ہینڈ نہ دینا چاہ رہا ہو آئندہ الیکشن میں دوبارہ، اتنا بڑا جو فری ہینڈ اس وقت ہے پنجاب کے اندر، تو وہ فری ہینڈ جو ہے اسے محدود کرنے کے لیے اگر عمران خان نہیں آنا، اگر پیپلز پارٹی کو اس کے ساتھ لانا ہے تو پیپلز پارٹی اور ساتھ کوئی اور دھڑا جو اس طرح سے پرویز الہی ہو گئے، پی ٹی آئی ہو گئے، یہ 2-3 گروپ جو ہیں یہ مل کر آئندہ حکومت بنائیں. تو یہ ایک اس کے اوپر یہ بالکل یہ خبریں چل رہی ہیں، یہ اطلاعات ہیں، یہ خسر پسر چل رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اگلے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے ایک دھڑے کے طور پر. دیکھیے ایک گروپ تو بنا بھی تھا، اگر آخری وقت میں اگر وہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ مرجر نہ ہوتا، وہ تھا جنوبی پنجاب محاذ، اگر وہ نہ ہوتا تو بھی اس وقت پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اور دھڑا آپ کو موجود ملتا. شکل میں نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس وقت بھی 3 گروپ تو ہیں، 4 گروپ ہیں. ایک گروپ وہ جو ہمیشہ ہوتا ہے جو آزاد ارکان، اس میں بھی 25-30 آزاد ارکان تھے صاحب کے ساتھ وہی ہیں نا سارے جو آئے تھے انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے تھے، وہی ہیں آزاد ہے ان کے ساتھ. تو اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مور ہنگ پارلیمنٹ، جس میں آپ کو سپرا ہنگ کہہ لیں کہ وہ ہنگ پارلیمنٹ جس میں آپ کو چیزیں مینوور کرنے کا، حکومت کو اپنی ٹانگ کھینچنے کا، اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا زیادہ آپ کو. آخری سوال اس سارے سے ریلیٹ کرتا ہوں، مسلم لیگ نون کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی الیکشن اسٹریٹجی کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس کی اس وقت پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے؟ اور آپ کو کیا فیوچر کے اندر مسلم لیگ نون کہاں پہ کھڑی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون میں ایک چیز تو پچھلے 1 سال کے اندر یہ اسٹیبلش ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر نہیں ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی ہے. یعنی ان کی جو بھی ان کی طرف سے جو آئیڈیا آیا ہے وہ بری طرح سے پٹ گیا نواز شریف کے پاس جب وہ لے کے گئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کی، صلح کرنے کی باتیں جو شہباز شریف کرتے ہیں وہ کہیں پر وہ پارلیمنٹیرینز کے اندر تو وہ بڑی نہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹیرینز کے اندر وہ بہت وہ بکنے والا ہے. لیکن پارلیمنٹیرین کی ایج جو ہے وہ 5 سال ہے نا، زیادہ سے زیادہ ہے. اس کے بعد تو دوبارہ آپ نے عوام کے پاس جانا ہے، وہاں نواز شریف ہے. لیکن قوت فیصلہ جو ہے، جو فیصلہ سازی ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. تو شہباز شریف کا کوئی بھی ایسا آئیڈیا جو ہے وہ نواز شریف کے ہاں بک نہیں رہا. تو اس میں ایک چیز وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیبلش ہوگی کہ نہیں بھی یہ بندہ جو ہے یہ لیڈر نہیں ہے، یہ بات ہی اپنی بنوا نہیں سکتا. تو اس کے بعد اب زیادہ سنجیدگی سے یہ بات جو ہے، اب جاوید لطیف نے بھی کہا اور دوبارہ بھی یہ کہ اب لوگ کہنے لگ گئے کہ اچھا اگر میاں صاحب نے کسی اور کو فیصلہ نہیں کرنے دینا تو پھر انہیں واپس آنا چاہیے. تو یہ بھی باتیں ہوئی کہ جی وہ واپس آئیں گے، لیکن کیسے واپس آئیں گے؟ آگے جیل ہے، ٹھیک ہے، جیل ہے یا پلیٹلیٹس ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے گا انہیں. تو مسلم لیگ نون کا اب تک اگر ہم دیکھیں تو ان کی تو لڑائی ہے، پھڈا ہے، اور اس پھڈے کو لیتے ہوئے اگر یہی صورتحال باقی رہتی ہے تو مجھے تو یہ نظر نہیں آتا کہ اگلے الیکشن میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی پورے ہوں.
بڑی بڑی عجیب بات کی ہے فاروقی صاحب نے. فاروقی صاحب کا کہنا ہے کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹ بھی پورے نظر نہیں آتے, اور جو صورتحال ہے اس وقت اب وہ ہمارے سامنے, کچھ فاروقی صاحب نے اپنا تجزیہ بھی دیا, کچھ ان کی رائے بھی ہے. جو صورتحال ہے اس کے مطابق نئے الیکشن سے پہلے کچھ نئی کھچڑی بھی پکے گی, اور وہ کھچڑی ہم کو یہ بتائے گی کہ اس کے بعد آنا کس نے ہے, اگلا اقتدار کس کا ہوگا اور اس کے پیچھے کون کھڑا ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.